السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں حاضری کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دین اسلام کا صحیح معنوں میں ہمیں فہم عطا فرمائے۔ سارے احباب اس بات سے باخبر ہیں کہ ستمبر کا مہینہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ 1974 ستمبر 7 کو ہماری قومی اسمبلی نے 11 اگست سے لے کر بعض میں 3 اگست سے لے کر 7 ستمبر تک ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ کے بعد، جس کا نقطہ آغاز اس طرح ہوا کہ اسٹوڈنٹس کی ایک گاڑی جس پہ قادیانیوں نے حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، اس پہ تحریک ختم نبوت شروع ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کا سد باب کرنے کے لیے، اس تحریک کو سمیٹنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ ہم دونوں فریق کے احباب کو قومی اسمبلی میں موقع دیں گے، اپنے اپنے دلائل بیان کریں، پھر حکومتی سطح پہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ قادیانیوں کی طرف سے ان کے نمائندے قومی اسمبلی میں آئے۔ پہلے انہوں نے اپنے معاملات سارے ریکارڈ کروائے، پھر اس کے بعد علماء اسلام نے اپنا موضوع سارا ریکارڈ کروایا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو گورنمنٹ آف پاکستان کی سرکاری سطح سے اس بات کا اعلان ہوا کہ قادیانی، چاہے وہ گرداسپور کا گروپ ہے، چاہے وہ لاہوری گروپ ہے، چاہے وہ امتی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، چاہے وہ خلافت کا دعوے دار، جتنے بھی قادیانیوں کے گروہ ہیں، چاہے خلافت کو مانتے یا نہیں مانتے، آج کے بعد سارے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ ایک تاریخی دن تھا کہ مسلمانوں کو قادیانیوں کے خلاف ایک تاریخی فتح ہوئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرار دیا جاتا یہ مرتد ہے، لیکن چلیں یہ بھی کافی ہے۔ اور پھر جو پابندی ان کے اوپر لگی، جس کو صرف نظر کر دیا گیا، نمبر 1، یہ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جو چیز اسلام کے ساتھ خاص ہے یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اپنے مرکز کھلم کھلا نہیں بنا سکتے۔ نمبر 3، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، علل اعلان اپنی عبادت گاہوں پر کھڑے ہو کے اذان نہیں پکار سکتے۔ اپنے مرزواڑے کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کے اوپر پابندی لگی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ آج حشر یہ ہے کہ کوئی ان کے خلاف تقریر کرے وہ اریسٹ ہو جائے، اور یہ 73 اور 74 کے سال سے لے کر آج تک آئین پاکستان کو نہ مانے تو بھی مجرم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بات اسی کی سنائی دیتی ہے جس کے پاس پاور اور قوت ہوتی ہے، جو اسمبلی سے باہر ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کی آواز بھی بلند نہیں ہوتی، چاہے وہ صحیح ہو، اس کو اپنی پاور پیدا کرنی پڑتی ہے۔
آپ نے پیچھے لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. جب وہ ایک پاور بن جاتی ہے پھر اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طبقہ اس کی آواز سنتا ہے. آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اذان نہیں پکار سکتا. اعلان اذان ہو رہی ہے، اعلان اذان ہو رہی ہے. اور وہ نون لیگ کا جو ہے وزیر قانون رانا ثناء اللہ، وہ کہتا کہ وہ بھی اذان دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، بس ایک ہی فرق ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے میں 2 رائے رکھتے ہیں. تو یہی تو فرق ہے، سارا یہی تو فرق ہے. اسی کا تو اعلان ہوا سب سے پہلے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور جو اسی کے اوپر نہیں کھڑا اس کی باقی چیزیں کہاں منظور ہیں. یہ معمولی سا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. اس کے لیے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے آگاہ رکھیں گے. قرآن مجید میں سینکڑوں کے قریب آیات ہیں جن سے ختم نبوت کو موضوع لفظاً، معناً اور استدلالاً نکلتا ہے. سورۃ البقرہ کی 3 آیت سے شروع ہو کے اور آگے تک آخر قرآن تک کتنی ہی آیات ہیں جو ختم نبوت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. میں انشاءاللہ اس کی طرف آگاہی دوں گا. پھر اس کے بعد جو ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے اس میں ختم نبوت کے موضوع پر علماء کرام واعظ فرمائیں گے. اور جو اتوار والے دن ماہانہ پروگرام ہے اس کو ہم نے موضوع ہی یہ دیا ہے کہ لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. اور یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایک ایسا بھی بندہ نہیں تھا کہ جس کے اندر کوالٹیز نبوت کی ہوتی؟ تو پھر اسلام اس کا خود ہی جواب دیتا ہے نہیں، بندے تھے ایسے جن کے اندر نبوت کی کوالٹیز تھی. انہی کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نبی نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں. تو اس سے مراد نبوت کے منصب کی حفاظت تھی کہ منصب نبوت کو محفوظ رکھنا تھا کہ یہ اتنے جلیل القدر صحابہ، اتنے جلیل القدر افراد موجود ہونے کے باوجود اگر ان کو نبوت نہیں دی گئی تو بعد میں آنے والا بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ جو معروف و مشہور آیت پڑھی جاتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس کا پھر عجیب صحیح معنی نکال لیا. اس کا قادیانیوں نے، مرزیوں نے، ختم نبوت کے دشمنوں نے عجیب صحیح معنی نہیں کہا. نہیں، یہ راہ اس نے دی، یہ راہ ہندوستان کے اس بندے نے دی جس نے اپنی کتاب میں یہ شیطانی چھوڑی. اس نے کہا کہ علماء جانتے ختم نبوت کے اس معنی سے کیا مراد ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں پڑتا. یہ اس نے دروازہ کھولا تھوڑا سا، تو مرزا تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تو اس نے چھلانگ لگا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے موقع دیا تو میں آ جاتا ہوں بن کے نبی. ہمارے استاد گرامی مفتی اسلام فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم سیالوی زید شرفہ ہو، آپ فرمانے لگے کہ میں نے احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے سوال کیا کہ حضور والا یہ بتائیں اس بندے نے جس نے یہ کہا کہ کوئی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آیا ہے تو مان لو، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ فلانا آیا ہے تو اس کو مان لو، یا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ فلانا آ جائے گا، اس نے تو ایک بات کہی ہے. تو آپ فرماتے ان کا انداز تھا
کہ وہ بات کرتے تھے، ارے 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 یہ کیا کہا آپ نے؟ تو کہنے لگے، ارے طالب علم، ارے علامہ، یہ آپ نے کیا کہا؟ یہی تو سب سے بڑا اس کا جرم تھا، اس نے امت کے دل میں حضور کی بات کے بارے میں شک پیدا کر دی۔ اگر آ جائے، میں جب حضور نے فرمایا نہیں آنا تو اگر کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، جب نبی نہیں آئے گا تو شک پیدا کرنے کی ضرورت کیا؟ اس جملے کی بات کیا تھی کہ ضرورت کیا تھی کہ اگر آ جائے؟ اس کا مطلب ہے حضور کی بات میں اعتماد نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا نہیں آئے گا۔ آپ نے تو وہ خبر غیبی عطا فرمائی تھی جو اللہ نے عطا فرمائی، اس کے مقابلے میں، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا موقف اس کے اوپر سب سے مضبوط اور پختہ کار ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور میرے نبی ہونے پہ دلیل بھی دے سکتا ہوں، تو فرمایا اس دعویٰ کرنے والے کو نہیں پوچھو، اس کے کفر کی بات نہیں کریں گے اب۔ جس نے یہ کہا نا دلیل دو، فرمایا وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ دلیل مانگنے والا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مان رہا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے لاکھ کوئی دلیلیں دے وہ سب جھوٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو وصف بیان کیے، کتنے؟ ایک دجال، ایک کذاب۔ ایک دجال، ایک کذاب۔ دجال کا معنی ہوتا ہے دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، اور کذاب کذب سے نکلا، اس کا مطلب ہے جھوٹوں کا امام، جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا۔ جیسے براق کہتے ہیں نا تیز رفتاروں میں سب سے تیز، تو کذاب بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ جھوٹوں میں سب سے جو بڑا جھوٹا ہے اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ تو دو وصف بیان کیے مذمت کے لیے، ایک وہ فریبی ہوگا، اس کو فریب بڑے دینے آتے ہیں، تو فریب ہی ہے اور کیا، امت کو فریب دیا، اور 100 سال ہو گئے امت کو فریب میں ڈالا ہوا، اور کہہ رہے ہیں جناب وہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے۔ اللہ اکبر۔ اس میں میں جو آپ کا حدیث عرض کرنا چاہوں گا، جامع ترمذی کی روایت ہے 2272 نمبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حدیث مرفوع ہے، یعنی حدیث مرفوع کا مطلب ہے کہ اس کا سلسلہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، اس کا سلسلہ سند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت، فرمایا رسالت و نبوت دونوں منقطع ہو گئی ہیں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، دونوں منقطع ہو گئی، نبوت بھی اور رسالت بھی۔ فلا رسول بعدی ولا نبیہ، فرمایا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ کتنی پختہ بات کی، کوئی اس میں یعنی کہ معنی کی ضرورت نہیں رہنے دی، یعنی کہ معنی کی ضرورت نہیں رہنے دی، کھول کے سنا دیا کہ میرے بعد نبوت منقطع ہو گئی ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ ان دونوں لفظوں کی وضاحت کیا ہے کہ اگر رسول آئے تو نئی شریعت آئے گی، اور نبی آئے تو نئی شریعت تو نہیں آئے گی، میری ہی نبوت کا وہ مبلغ ہوگا۔ تو دونوں لفظ کیا ہے کہ بالکل دروازہ بند کر دیا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی اور نہ ہی کوئی میری نبوت کا شارع آئے گا دوبارہ، نہ ہی نبوت کو آگے پھیلانے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیفہ عطا فرمایا۔ ان کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، یہ سارے نبی ہیں۔ یہ اسی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں جس شریعت کو لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ تو بنیادی شریعت کس کی تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آگے وہ رسول ہیں اور آگے یہ نبی ہیں، ان کی رسالت کی تبلیغ کرنے والے، ان کی رسالت کی تبلیغ کرنے والے۔ اسے اور قریب کتاب کی صورت میں مثال دے دیتا ہوں۔
حضرت داؤد علیہ السلام ہے رسول، آپ پہ زبور نازل ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں اور رسول ہیں، نبی نہیں ہیں۔ وہ مبلغ ہیں رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی شریعت کے، اپنی کوئی شریعت نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت کے داعی اور مبلغ ہیں، لیکن ہیں نبی۔ تو آپ کا یہ فرما دینا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، یہ دروازہ بالکل بند ہو گیا کہ میرے بعد اب نہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے گا، اور نہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو آ کے یہ دعویٰ کرے کہ شریعت تو رسول اللہ کی چلے گی اور میں اس کا آگے سے پیغمبر بن کے ہے۔ یہ کیا نا اس نے ختم کے معنی یہ بیان کر کے کہ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر کرنا، تو معنی یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ مہر فرما دے وہ بھی نبی ہو جاتا۔ جو مہر لگوانا ہے اس کو نہیں لگائی، جو مہر لگوانے کے لیے آیا اس کا نہیں لگوائی۔ مسیلمہ کذاب آیا یمامہ سے اپنے وفد کے ساتھ، تو اس نے اپنے گروہ سے کہا کہ تم پہلے چلے جاؤ، میں بعد میں چلا جاتا ہوں۔ گروہ اس کا گیا، سارا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ پھر یہ گیا، کہنے لگا میں آپ کی نبوت کو تب مانوں گا آپ مجھے نبوت میں حصہ دار بنا دیں۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو فرمانے لگے کہ نبوت تو بہت بڑی شے ہے، نبوت تو بہت بڑی شے ہے، اگر تو کہے کہ میں تجھے نبوت میں حصہ دار بنا دوں تو میں تجھے یہ کہوں گا میں تو تجھے اس چھڑی میں بھی حصہ دار نہیں بنا سکتا۔ ہمارے بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو سنا کے پھر آگے یہ بات بتاتے تھے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا نگینہ صاحب میں نے خلیفہ بنا دو۔ آپ نے فرمایا خلافت یہ جو پیری مریدی والی ہوتی وہ والی خلافت نہیں، جو خلافت مملکت کی ہوتی وہ والی نہیں، یہ جو پیری مریدی خلافت ہوتی۔ آپ نے فرمایا خلافت بڑی ڈاڈی ہوتی ہے۔ اس نے بڑا اصرار کیا تھا، آپ نے فرمایا اچھا میں کچھ سامان دیتا ہوں، وہ فلاں بستی میں دے آؤ، پھر آنا پھر دیکھیں گے۔ تو اس کو ایک ڈبے میں نا کوئی سامان بند کر کے دیا، تو وہ رستے میں ڈبہ ہلتا تھا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا بابا جی نے دیا۔ اس کو کھولا تو اس کے اندر چوہا تھا، جو ہی ڈبہ کھولا بھاگ گیا۔ آیا شرمندہ کہنے لگا حضور وہ تو چوہا بھاگ گیا تھا، تو فرمایا یہی دکھانا تھا، چوہا تو سنبھال نہیں سکتا تو خلافت کی کرنی، تو جو خلافت نہیں سنبھال سکتی قوم وہ نبوت کی وارث کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مشکل کام ہے۔ پیر بننا اتنا مشکل ہے، میرے ابا جو حضور فرمایا کرتے تھے اتنا مشکل ہے کہ اپنے مریدوں کی حاضری لگوانی پڑتی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں ہے مرید کیا نذرانہ بٹورا اور گھر جا کے مزے سو گئے، نہ انہوں نے پوچھا نہ آپ نماز پڑھی۔ مسند خلافت مشکل ہے تو رسول اللہ کا نائب بن جانا، ابو بکر صدیق سے پوچھو نیابت کتنی مشکل ہے۔ 30 مہینوں میں 28-29 جنگیں لڑی حضرت ابو بکر صدیق نے 30 مہینوں کے اندر۔ جہاں جہاں فتنہ پیدا ہوا حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جو 36 لاکھ مربع میل حضرت عمر بن خطاب کو فتوحات ملی، 10 سال جو اسلام کا تخت خوب پروان چڑھا، اس کے پیچھے ابو بکر صدیق کی 2.5 سالہ محنت موجود ہے۔ آسان کام، گھر چلتا نہیں ہے بندوں سے، آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں، خرچے نہیں پورے ہوتے، روٹی نہیں پوری ہوتی، اور مملکت کا نظام چلانا کوئی آسان بات ہے؟ تو آپ نے دونوں دروازے بند کر دیے۔ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، بلکہ ایک حدیث میں اس طرح بھی کہا، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تورات پڑھ رہے تھے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا حضور کا چہرہ دیکھو، فوری کتاب بند کر دیا اور کہا میں آپ کے رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں نہیں پڑھوں گا۔ مطلب اس کا یہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تورات ہے، یہ تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کر فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی طرف چلے جاؤ تو فرمایا سارے گمراہ ہو جاؤ۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام سچے نبی نہیں تھے؟ کیا اولو العزم رسول نہیں تھے؟ کیا سردار رسول نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری آمد کے بعد آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے کسی نبی کی ضرورت نہیں، اگرچہ سارے سچے ہیں، کسی کی تنقیص نہیں ہے، کسی کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کرنا، اس کے باوجود فرمایا میری آمد کے بعد صرف مجھے ماننا بس، کیونکہ آپ مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کے آنے کے بعد اب کسی اور کے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد۔ فرمایا یہ یاد رکھو کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، ہاں لیکن جنہوں نے دعوے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بھی جامع ترمذی کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2219، پہلی جو حدیث سنائی اس کا نمبر ہے 2272، یہ ہے 2219۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے باب کا نام رکھا ہے ما جاء لا تقول الساعہ حتی یخرج کذابون، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک 30 کذاب نہیں آ جائیں گے، جھوٹے لوگ۔ وہ کیا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے فراڈیے، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، دجال کہتے ہیں فریبی کو، شعبدے باز کو، جو انسانی آنکھوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ سب سے بڑا کذاب دجال ہوگا جو اتنا دھوکہ دے گا، اتنا دھوکہ دے گا کہ بندہ ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا، ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا، اتنا بڑا وہ دھوکے باز ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک نہر چل رہی ہوگی، جس جگہ کو حکم دے گا زمین کھیتی باڑی نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس کی دجالیاں بتائی، فریب بتائے کہ وہ ایسے ایسے کرے۔ آسمان کو بادلوں کو حکم دے گا بارش برساؤ، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو سسٹم یورپ نے بنایا ہوا ہے مصنوعی بادلوں کا، کیونکہ یورپ کے سارے افراد اس کے ماتحت ہوں گے، دجال کے فرقے میں شامل ہوں گے، تو یہ ان کو ٹیلی فون کرے گا فلانے علاقے بارش برسا دیو، بارش برسنی شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ اس کا فریب ہوگا۔ عقل کو سامنے رکھ کے ان سارے حالات و واقعات کو ملا لو تو اس کے آنے کے لیے پہلے سے تیاری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000۔ امام مہدی پھر آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یہ سارے معاملات چلیں گے۔ یہ کیونکہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم نے آگے کئی دفعہ بات کی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ان میں سے 30 میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا سنو صحابہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی
اس سے بڑی بڑی باتیں اور کیا ہے؟ آپ نے اتنا پختہ کار موضوع سنا دیا. حضرت عمر بن خطاب سے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے. جب غزوہ خیبر کی طرف چلے، نہیں تبوک کی طرف، غزوہ تبوک کی طرف چلے تو آپ نے فرمایا علی آپ ہمارے نمائندے، ہمارے وزیر بن کے پیچھے رہے. نہیں پہلے نہیں کہا، پہلے کہا آپ پیچھے رہے، آپ پیچھے رہے. جب حضرت علی کو دیکھا لوگوں نے کہ آپ جا نہیں رہے تو کہا آپ نہیں جا رہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے رہے. تو کہا آپ کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیے. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا ایسے ہی نائب بنایا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بنایا. لیکن یاد رکھنا علی، یاد رکھنا ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے اور میرے بعد نبی. جنہوں نے اس حدیث کو سنا انہوں نے کہا حضور کے بعد علی نائب ہیں تو پچھلے 3 غائب، چلو چھٹی. اور اگر حضور یہ جملہ نہ کہتے تو انہوں نے نبوت کا بھی اقرار کروا دینا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے. آپ کا وسیع علم ہے، آپ کا نوری علم ہے کہ آپ نے قیامت تک کے سارے حالات دیکھ کر فرمایا یہ معاملہ ایسے ہوگا، یہ معاملہ ایسے ہوگا، یہ معاملہ ایسے ہوگا. اللہ اکبر. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کیا کیا خوبصورت ارشاد بیان فرماتا ہے نبوت کے معاملے میں. ایک آدھ آیت میں سنا کے پھر تھوڑی سی گفتگو ہم اس کے اوپر مزید کریں گے. تمام علماء و مفسرین اس بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے 4 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ختم نبوت کی آیت ہے. کس کی آیت ہے؟ تو اس میں تو ختم نبوت کا ذکر کوئی نہیں، لیکن ختم نبوت کا ذکر نکالنا پڑتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا متقی وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا. کہا اگر حضور کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو اللہ فرماتا وما انزل من بعدک، اس پہ بھی ایمان لاؤ جو بعد میں نازل ہوگا، جو بعد میں نازل ہوگا. تو اس میں بات کا ذکر نہیں ہے، کسی ایسی آیت میں بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضور آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا. پہلے والوں کو کہا کہ آپ اپنی نبوت کا اقرار کریں اور آپ کے بعد جو احمد رسول آنے ہیں ان کے آنے کی خوشخبری سنا دیں. پہلوں نے بعد والوں کا ذکر کیا کیونکہ بعد میں کسی نے آنا تھا، اور حضور کے بعد کسی نے نہیں آنا، تو اللہ نے پہلوں کا ذکر کیا، بعد والے کسی کا ذکر نہیں کیا. تو میں آپ کو بات یہ سنانے لگا تھا کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو پراپر پاکستان کے اندر غیر مسلم قرار دیا گیا. یہ غیر مسلم ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ تحریک دوبارہ چلی 2011 میں، تو بعض حکمران عہدیداروں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ ڈبیٹ کریں گے. جب میں آپ کو یہ تاریخی حقائق بتانے لگا ہوں آج، جب یہ سارا 1974 میں کیس ہوا، اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی، اور پھر آڈیو ریکارڈنگ ہونے کے بعد حکومت پاکستان کو یہ زور دیا گیا کہ اس کو چھپوا کر لوگوں کو دیں تاکہ لوگوں کو ان قادیانیوں کی دجالی اور فریبی کا پتہ چلے. لیکن انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے حکومت ایسا نہیں کر سکتی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو اسمبلی کی ہیڈ سیٹ پہ بیٹھی رہی، اس نے 2013 میں کوشش کر کے لوگوں کے پریشر سے، علماء کے پریشر سے اس کو دوبارہ ری اوپن کروا کے پھر اس کی آڈیو سے ویڈیو لکھوائی گئی. اور کتنا بڑا ظلم ہوا اس دن، جس دن اگر 74 میں آڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد اس کو لکھ کے نہ رکھا گیا ہوتا
تو بے نظیر کے دور میں جو ہمارا گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے، اس کیس کو ضائع کروانے کے لیے اس کو جلا دیا گیا، پھر دوبارہ اس کی آڈیو نکال کے پھر اس کو تحریر کیا گیا، اور پھر اس کو 2013 میں انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ وہاں پاکستان کی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے نمائندوں نے کس ذلت کا سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے معاملے میں مسلمانوں کو کیا عزت عطا فرمائی۔ اب تو کتابی شکل میں یہ سارا مواد موجود ہے، 21 اس کے والیوم بنے تھے اس وقت جب اس کو لکھا گیا تھا، پھر بعد میں لوگوں نے کاوش کر کے اس بے ہنگم سی بات کو پہلے کسی نے کی پھر کسی نے کی، کتابی صورت میں لگا کے اس کو عنوانات دے کر ٹاپک بنا کر کہ کسی نے مرزا کے نمائندوں کی گفتگو پڑھنی ہو تو فلاں صفحے پہ چلا جائے، فہرست بنا کر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ شائع کیا، اور آج یہ دنیا میں موجود ہے۔ لیکن حالات اتنے کمزور ہیں، اس وقت جب 1973 میں قومی اسمبلی میں مرزا غلام قادیانی کے نمائندے کو، تیسرے خلیفہ کو جب بلایا گیا، اس سے پوچھا تمہاری اس وقت دنیا میں تعداد کتنی ہے، تو 1974 میں اس نے یہ کہا ہماری اس وقت پوری دنیا میں 30 لاکھ کے قریب تعداد ہے۔ کتنی ہے؟ اور جب یہ پاکستان بننے کے بعد ان کی تعداد کا ذکر ہوا تو 26,000 تھی صرف۔ کتنی تھی؟ 26,000۔ تو کتنی تیزی سے یہ پروان چڑھ رہے۔ یہ بات جو میں نے 30 لاکھ کی بتائی ہے، یہ بات ہے 1974 کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے منظم اور کتنے آگے چلے گئے، پیسے دے کے مفلس غریب لوگوں کو کہتے ہیں آ جاؤ، پھر ان کو نوکری دے دیتے ہیں، پھر ان کو چھوکری دے دیتے ہیں، پھر ان کو مال و متاع دے دیتے ہیں، قادیانی بنا دیتے۔ یہ اتنا بڑا مسلمانوں کے ساتھ۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، میں نے اس کی خود زبانی سنا کہ امریکہ کا ویزا لے کر امریکہ میں رہنے کے لیے 5 سال تک وہ الو سکھ بنا رہا، سکھوں کی پگڑی باندھتا رہا کہ مجھے جب تک پکا ویزا نہیں مل جاتا میں نے سکھ بن کے رہنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مفادات دنیا کے لیے جو مرضی کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو میرے صحابہ، ایمان کے بدلے میں کوئی یہ کہے کہ تم ایمان چھوڑ دو، ہم تمہیں یہ نعمت دیتے ہیں، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا کوئی تم پہ ظلم کرے اور اس کا مطالبہ یہ ہو کہ تم ایمان چھوڑ دو، تو فرمایا اس کو اخیر ظلم کر لینے دو، حتیٰ کہ یہاں تک وہ ظلم کر دے کہ تمہیں قتل کر دے یا تمہیں جلا دے، تو فرمایا کلمہ کفر کبھی نہ کہنا، کلمہ کفر کبھی نہ کہنا۔ اسلام کی اتنی اہمیت ہے، اس کے لیے پڑھنا ہے تو حضرت حبیب بن زید کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، قتل بھی ہو گئے، ذبح بھی ہو گئے اور جل بھی گئے۔ پہلے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا جسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی سودا نہیں کیا، اور باقی جو سر سے لے کے ناف تک جسم بچ گیا اس کو اس نے آگ میں جلا دیا، لیکن آپ نے جل جانا پسند کیا، کٹ جانا پسند کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور کلمہ پہ کوئی سودا نہیں کیا۔ یہ بڑی آسان بات ہے کہہ دینے میں، کرنے میں بڑی مشکل ہے بابا جی، کرنے میں بڑی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ، اس کو سمیہ بھی کہتے ہیں اور سمیہ بھی پڑھتے ہیں، جس کا جو ان سا پروننسیشن ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں کہ کلمہ چھڑوانے کے لیے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، عقل دنگ رہ جاتی۔ ایک پاؤں کے اندر رسی باندھ دی دائیں پاؤں پہ، ایک پہ بائیں پاؤں پہ، ادھر والی رسی ادھر اونٹ کے ساتھ باندھ دی، ادھر والی رسی ادھر اونٹ کے ساتھ باندھ، ادھر اونٹ کو چلا دیا، ادھر اونٹ کو چلا دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اس مائی صاحبہ نے بڑھاپے کی عمر میں بھی اسلام نہیں چھوڑا۔
بڑے دلیل لوگ تھے یہ. انہوں نے تاریخ زندہ کی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کو قوم نے 20 میں سے کاٹ کے آدھا کر دیا. شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن سب سے بڑا شہید کون ہے؟ سب سے بڑا ہمارے ہاں جو پہلے شہید گزر گئے ان میں سے شہداء کے امام سمجھے جاتے ہیں حضرت امام حسین سید الشہداء. دوسرے سید الشہداء کہا جاتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا شہید وہ ہوگا جو دجال کا مقابلہ کرے گا. جو دجال کا مقابلہ کرے. کیسے اس کی پوری ہسٹری سنائی. فرمایا دجال بندے قتل کر دے گا، زندہ کر دے گا، ان کو کہوں گا دیکھو میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، رب مانو. لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں. پڑھتے نہیں لوگ کلمہ. بڑی بڑی پارٹیوں کا ختم نبوت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ داڑھی والے نہ بغیر داڑھی والے، سارے ہی ختم نبوت کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے. تو اس وقت تو یہودیوں کا راج ہوگا، طاقت والے لوگوں کا راج ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک میرا امتی دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کو کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. تو کون ہوں؟ کہا تو دجال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بتایا تھا. حضور فرماتے ہیں وہ ایسے تلوار مارے گا ایسے 20 میں سے اور کاٹ کے آدھا ادھر کر دے گا آدھا ادھر کر. پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اس کے ایک ادھر والے ٹکڑے اور ادھر والے ٹکڑے کے درمیان میں چلے گا، 20 میں سے اس کو کراس کرے گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. اس کو کراس کرے گا، پھر واپسی آ کے پھر اس کو جوڑ دے گا. جب اس کو زندہ کرے گا تو کہے گا اب بتا میں کون. تو وہ یہ نہیں کہے گا. حضور فرماتے ہیں وہ کہے گا مجھے حضور کی بات پہ اور پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. پھر وہ اس کو دوبارہ یہاں سے گردن سے کاٹنے کی کوشش کرے گا. تو فرمایا یہ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی گردن لوہے کی بنی. حدیث میں نہیں ہے، حدیث ہے کٹے گی نہیں، کٹے گی نہیں. بس یہ اس کا آخری قتل ہوگا. اور یہ قتل کیا ہوا بندہ، دوبارہ زندہ کیا ہوا بندہ، غازی بھی شہید بھی، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے بڑا شہید ہوگا جو اس کے مقابلے میں آواز بلند کرے. اس کا مطلب ہے باطل کے سامنے آواز بلند کر دینا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. وغیرہ لوگ بہتی ہوا کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، بہتے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. کہتے کی کری تھی جان بھی تو بچانی ہے نا. تو جتنی مرضی جان بچا لو نکل تو جانی ہے، نکل تو جانی ہے. کوئی ایسا بندہ بتائیں جس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلے بہانے نہ کیے ہوں اور پھر کیے بھی ہوں اور جان نہ نکلی ہو. جان بالآخر چلی جائے بالآخر. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں کہتے نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی بابا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا کیا دعا کرو؟ کہنے لگے میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے فوت ہو جاتے. کتنے؟ چھوٹے چھوٹے. تو آپ نے پوچھا کتنے کتنے سال کے؟ کتنے کتنے سال؟ تو کہنے لگی کوئی 500 سال دا، کوئی 600 سال. دعا کریں لمبی عمر والے اللہ مجھے بچے عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا اچھا اللہ تجھے لمبی عمر والا بچہ دے. تو علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ایک بچہ اس کے ہاں پیدا ہوا جس کی عمر 3700 سال تھی. کتنے سو سال تھی؟ اللہ اکبر، اتنی لمبی عمر اس نے پائی. تو وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی مر گیا، ختم ہو گئی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جتنی بھی مل جائے بالآخر ختم ہو جائے. بالآخر اس عمر کے اندر استقامت کے ساتھ رسول اللہ کے دین پر، شریعت پر، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنا بہت بڑا جہاد ہے. ایسے زمانہ ایسے ڈولا ہوا ہے، کہہ رہے نہیں جی جان بچاؤ جی، بس وقت کڈو جی، بس کڈو جی، کام کڈو جی. بس ایسے نہیں ہے. جہاں مرضی رہیں، جیسے مرضی رہیں، کھانا کھائیں بہت اچھا کھائیں، کبھی امتحان دینے کے لیے نہ بھی کھائیں، لیکن ختم نبوت میں سودا نہ کریں. ختم نبوت کے مسئلے کو سن کے آنکھوں میں سرخی آ جانی چاہیے، چہرہ متغیر ہو جانا چاہیے
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا مسئلہ سناتے تھے تو چہرہ متغیر ہوتا تھا، ہنستے نہیں تھے، مسکراتے نہیں تھے، چہرے پہ غصے کے اثرات ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معاملات بیان فرمائے ان میں 2 بندوں کا میں نے ذکر سنا ہے۔ تیسرے حضرت ابراہیم، آپ کے بیٹے مدینۃ المنورہ میں فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی بناتا، لیکن نہیں بنایا، ختم نبوت کی حفاظت کرنی تھی۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جو احادیث ختم نبوت کی ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر 100 ختم نبوت کی احادیث جمع کر کے رسالے لکھے ہوئے، تاکہ بچوں کو، افراد کو اتنا پختہ یہ مسئلہ ہو جائے کہ دنیا کے کسی بھی تختے میں چلے جائیں اس معاملے میں ان کے اندر کمزوری نہ آئے۔ ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی نبوت کی، آپ نے فرمایا میرا اور پہلے انبیاء کا منظرنامہ ایسے ہے، مثال ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا ایک گھر تعمیر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک گھر تعمیر فرمایا، انبیاء آتے گئے، گھر تعمیر ہوتا رہا، سارے نبی آ گئے، گھر کی فرنیشنگ ہو گئی خوبصورت، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ تو فرمایا لوگ دیکھتے تو کہتے کتنا ہی اچھا ہوتا یہاں پہ اینٹ لگی ہوتی تو یہ محل پورا خوبصورت نظر آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ اینٹ کی جگہ پوری کر دی اور نبوت کا محل مکمل فرما دی۔ یہاں آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا جب ہم آئے تو ہمیں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے محل میں ہمیں جگہ دی، انا لابنتن، فرمایا ہم وہ نبوت کی آخری اینٹ ہے۔ کیا ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء اینٹ ہوتے؟ یہ تو مسئلہ بڑا سنا دو کہ انبیاء کہتے ہم بشر ہوتے، انبیاء کہتے انما انا بشر مثلکم، اسی بشر ہونے ہیں، تو یہ کیوں نہیں تسی کہہ سکتے کہ حضور نے فرمایا انا لبنتن؟ ہے کسی کے اندر یہ جرأت؟ اور بابا جو انبیاء عاجزی، انکساری اور تواضع میں لفظ اپنے لیے بولتے ہیں وہ امت نہیں بول سکتی، امت نہیں بول سکتی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے 3 اندھیروں میں پھنس گئے۔ کتنے اندھیروں میں؟ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو وہاں سے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، نہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ اگر تو مہربانی نہیں کرے گا نا ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت اس کا ظالم ترجمہ ہی نہیں کرتے، فرمایا انبیاء کے لیے ترجمہ بھی جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا مولا اگر تو نے مہربانی نہ کی تو میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ ترجمہ ہو رہا ہے، ظالم نہیں کہا، کیونکہ انبیاء ظالم نہیں ہوتے، انبیاء ظالم ہیں، خود جو مرضی کہہ دے، خود وہ اپنے لیے جو مرضی کہہ دے، وہ ان کی بندگی کی شان ہے، وہ ان کی تواضع کی شان ہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اپنے لیے جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، لیکن اقوام کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اس لیے کوئی ان کے استعمال کیے ہوئے جملے ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ میں اور میری بیوی ہم دونوں وہ ہیں، کیا ہیں؟ وہ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، ہم نے اس کے اوپر لوگوں کی ہم آہنگی کے لیے، توجہ کے لیے 3 پروگرام رکھے اس 7 ستمبر کے دن تک۔ ایک کل رات کو جامع مسجد نگینہ میں ہفتہ وار ختم نبوت کے موضوع سے، پرسوں اتوار والے دن یہاں پر ماہانہ پروگرام میں لا نبی بعدی کے موضوع سے، اور 7 ستمبر کو ہمارے اسٹوڈنٹس کا
8 سے لے کے 10 بجے تک پروگرام ہوگا، جس میں مدرسین واعظ کریں گے اور ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ کوئی محلے دار اس میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہے ادھر ہی، تو اس کو بھی اجازت ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ پروگرام صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جس طرح پاکستان کے لیے 14 اگست اہم ہے، جس طرح پاکستان کے لیے 14 اگست اہم ہے، 23 مارچ اہم ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے 7 ستمبر بھی اہم دن ہے۔ پہلے 6 ستمبر ہے دفاع پاکستان، اور اگلے دن 7 ستمبر ہے دفاع ختم نبوت، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ دن ہیں۔ ایک 1965 6 ستمبر، ہاں جی کیڑا سال ہے؟ ہاں جی 6 ستمبر کب ہوا؟ کون سے سن میں ہوا؟ 65، وہ تو جنگ ہوئی تھی، اب وہی ہے۔ یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965 اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت 1974۔ یہ دونوں دن اسلام کی تاریخ کے بڑے اہم دن ہیں۔ پھر اس میں انشاءاللہ آپ کو وہاں اس پروگرام کے اندر اسلام کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے جو بڑی اہم اور ضروری ہیں۔